بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان درخت کون سا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دن ایسا بھی ہے جس پر کبھی خزاں نہیں آتی۔ مسلمان کو اس درخت سے تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ بتاؤ بھلا وہ کون سا درخت ہے؟ یہ سن کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما کے خیالات جنگل کے مختلف درختوں کی طرف گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، میرے دل میں آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہو سکتا ہے، مگر میں مجلس میں کم عمر ہونے کی وجہ سے کچھ کہتے ہوئے شرما گیا۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہی بتا دیں وہ کون سا درخت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کھجور کا درخت ہے۔ جنت کے پودے۔ ترمذی شریف نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسراء والی رات میں نے ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی تو انہوں نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو میرا سلام کہیے اور انہیں بتلائیے کہ جنت پاکیزہ مٹی اور شیریں پانی والی اور درختوں سے خالی زمین ہے، اور یقیناً اس کے پودے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہیں۔ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ میں آئے تو ایک بادل کا ٹکڑا آسمان پر وارد ہوا، میں جہاں جاتی وہ بادل میرے اوپر چھاؤں کرتا، میں بکریاں چرانے جاتی تو بکریاں میرے پیچھے پیچھے چلتی، تو پتھر میرے پاؤں کے نیچے نرم روئی کی طرح ہو جاتے، اور کنویں سے پانی نکالنے جاتی تب پانی اوپر چڑھ آتا اور آسانی سے پانی بھرتی، جب سوتی تو خوبصورت حوریں مجھے پنکھے سے ہوا دیتی۔ روزانہ ایک نبی مجھے خواب میں مبارکباد دیتے تھے کہ آپ کو مبارک ہو کہ آپ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ پر رحم کرے، اس نے اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کیا اور مجھے دارالحجر میں اپنی سواری پر بٹھایا اور اپنے مال سے بلال کو آزاد کیا۔ اسلامی کاموں میں مجھے ابوبکر کے مال نے جتنا نفع پہنچایا اتنا نفع کسی اور کے مال نے نہیں پہنچایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے میرا نکاح آسمان میں کیا، اور اس عقد پر اس نے فرشتوں کو گواہ بنایا اور 40 دن تک دوزخ کے دروازے بند رکھے اور جنت کے دروازے کھولے رکھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات جب بستر پر تشریف لے جاتے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو ملا کر قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس تینوں صورتیں مکمل پڑھتے اور ہتھیلیوں پر پھونکتے، اور پھر دونوں ہتھیلیوں کو جہاں تک ممکن ہوتا اپنے جسم پر پھیر لیتے، پہلے سر، چہرہ اور سامنے کے بدن پر پھیرتے، اور یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کے لیے اس کے مال سے صرف 3 چیزیں ہیں، نمبر 1 جو اس نے کھایا اور فنا کر دیا، نمبر 2 جو پہنا اور بوسیدہ کر دیا، نمبر 3
جو صدقہ کر کے آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا، اس کے سوا جو کچھ بھی ہے تو وہ بندہ جانے والے اور اس مال کو لوگوں کے لیے چھوڑنے والا ہے۔ اندھیروں میں نماز پڑھ جانے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے جو بندے اندھیروں میں مسجدوں کو جاتے ہیں، ان کو بشارت سناؤ کہ ان کے اس عمل کے صلہ میں قیامت کے دن ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور کامل عطا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ لوگوں نے دریافت کیا، ایمان کس طرح تازہ ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کثرت سے لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا کرو۔ راستے میں گری پڑی چیز کا حکم۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ایک مرتبہ کسی آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے گری پڑی کسی تھیلی میں چاندی مل جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا ظرف، اس کا بندھن اور اس کی تعداد اچھی طرح محفوظ کر کے 1 سال تک اس کی تشہیر کرو۔ اگر اس دوران اس کا مالک آ جائے تو اس کے حوالے کر دو، ورنہ وہ تمہاری ہو گئی۔ لا الہ الا اللہ کی فضیلت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں، اے اللہ کے رسول، قیامت کے دن کون سعادت مند آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، مجھے یقین تھا کہ تمہارے علاوہ مجھ سے یہ بات کوئی نہیں پوچھے گا، کیونکہ میں حدیث میں تمہاری رغبت دیکھ چکا ہوں۔ قیامت کے دن وہی سعادت مند میری شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق ہوگا جس نے خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کہا۔